مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. تاج ٹوٹ گئے, تاج پلٹ گئے. معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا. یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا. پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے ہیں یا نہیں, سمجھ رہے جملے کو؟ یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا اسی دنیا میں. معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا. غور کر رہے ہیں جملے پر؟ بہت کم وقت میں اہم بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا, لیکن یزید معاویہ کا بیٹا کربلا کا بنانے والا, کربلا میں علی کو تہ کرنے والا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ. ہم بزدلوں کی اولادیں نہیں ہیں کہ مقتولوں کا ماتم کریں اور قاتل کے شجرے چھپائیں. توجہ ہے نا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے. میں اس جملے کے پورے پس منظر کو آپ کے سامنے ایک ہی جملے میں لانا چاہتا ہوں. ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے. ہم اگر مقتول کا ماتم کرتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں, اس کا شجرہ بھی بتاتے ہیں, اس کا حسب نسب بھی بتاتے ہیں. بہت توجہ, ایک ہی جملہ کہوں گا, ایک جملہ اور پورے 4 روزہ مجالس کا میرے نوجوانوں کے ذہنوں کے لیے محصل جملہ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم 21 رمضان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا, صرف یہی نہیں کہتے, بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے علی کو 18 رمضان کو نماز فجر کے وقت حالت سجدہ میں عبد الرحمن نے, جو ملزم کا بیٹا تھا, جملہ سنے, میں ایک جملہ کہہ جاؤں گا دوستو, ایک میری 2 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہوگا, جو بات انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور آپ اسی تیور سے بیٹھے رہے تو دوستو ہم اعلان کرتے ہیں کہ علی کا قاتل کون تھا. ہم بتاتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن تھا, ملزم کا بیٹا تھا. قدامہ نامی فاحشہ عورت نے اسے نکاح کا لالچ دیا تھا. قدامہ کو معاویہ نے مقرر کیا تھا یہ علی کے سر کی قیمت کے لیے. قدامہ کے بہکانے میں معاویہ کے کہنے پر عبد الرحمن نے ابن ملزم نے علی کو راستے سے ہٹایا اور ضربت لگائی. دیکھا کہ ہم نے شجرہ کہاں تک بتایا. عبد الرحمن نام تھا, علی کے قاتل کا, ملزم کا بیٹا تھا, قدامہ کا چاہنے والا تھا, معاویہ کا خرید کردہ غلام تھا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا, ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا, حرب بنی امیہ کا سردار تھا. پورا قبیلہ بتا دیا نا, اس لیے کہ ہمارا ماضی قاتلوں سے شرمندہ نہیں ہے. اگر تم بھی روکا یہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے ایک جملہ اگر مولا نے منظور کر لیا تو انشاءاللہ دربار علی محمد کے در و دیوار سے علی کے تاریخی نعرے گونجیں گے. یہ جملہ میں مکمل اگر کر گیا اور آپ کے ذہنوں تک یہ بات مجھے طاقت دے دی مولا نے پہنچانے کی, ہم گڑے مردے اکھاڑنے کے عادی نہیں ہیں. ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں. ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں. یہ 10-12 برس سے ہم نے اپنے مردے قبروں سے اکھاڑ کر ان کے یوم منانے شروع نہیں کیے. یہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ 10-12 برس سے ہم نے اپنے مردے قبروں سے اکھاڑ کر ان کے یوم منانا شروع نہیں کیے. یہ 10-12 برس کی بات نہیں ہے. ہم 1400 برس سے اپنے امام کا ذکر بھی کر رہے ہیں, ان کے قاتلوں کے نام بھی بتا رہے ہیں. تم نے 10-12 برس کے بعد ہماری ضد میں علی کی ضد میں تحقیق کیے بغیر اعلان تو کر دیا. بڑی توجہ, اعلان تو کر دیا. ہم اگر
علی کا یوم، بہت توجہ دوستو، ہم اگر علی کا یوم شہادت منائیں تو تم بھی ضد میں آ کر کہہ دیتے ہو کہ علی ہی کی شہادت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک دن پہلے اسی تاریخ میں کسی بی بی کا انتقال بھی ہوا تھا، اس لیے اس بی بی کا یوم وفات بھی 1400 برس کے بعد یاد آیا۔ اے امت مسلمہ کے نالائق بیٹو، ماں کا یوم وفات 1400 برس کے بعد یاد آ رہا ہے۔ ٹھہرو، ابھی جملہ مجھے کہنا ہے۔ کیا یہ سب نعرے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کے جذبہ ایمانی کے؟ مجھے نعرہ اس وقت لینا ہے جب جس راز سے آج میں پردہ اٹھاؤں گا، یہ 1400 برس کے بعد نالائق بیٹوں کو ماں کا یوم وفات یاد آیا۔ چلو وہ بھی یاد آیا تو اس لیے یاد آیا، توجہ، اس لیے یاد آیا کہ علی کا یوم وفات ٹھنڈا پڑ جائے، علی کا یوم شہادت ماند پڑ جائے۔ 17 رمضان مقرر کر دی، فلاں تاریخ مقرر کر دی، اس دن بی بی کا انتقال ہوا تھا، ایک بی بی کا انتقال ہوا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چلو 1400 برس کے بعد ہی صحیح، خیال تو آیا، ضرور مناؤ، لیکن آخر اتنی بڑی ماں کا یوم وفات ہے، اعتماد کے ساتھ مناؤ نا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری ماں مر گئی، ام المومنین مر گئی؟ اگر واقعی ماں کے بیٹے ہو تو پھر یہ بھی تو بتاؤ یہ ماں کیسے مری، کس